اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ انہی کی مطلب کو کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ انہی کی محفل کو سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، اپنے بیان سے پہلے سلام کرتا ہوں۔ میری کمزوریوں پر جو تنقید کرتے ہیں، میرے کمزوریوں پر جو تنقید کرتے ہیں، بھلے ہی وہ دشمن ہیں، ان کا میں بڑا احترام کرتا ہوں۔ خدا کی کاری گری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے۔ خدا کی کاری گری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے، بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے۔ خدا کی کاری گری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے۔ زمین پہ بن باپ کے ہے عیسیٰ، زمین پہ بن باپ کے ہے عیسیٰ، فلک پہ آدم کی ماں نہیں ہے۔ خدا کی کاری گری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے۔ ہر شے کا ہے کوئی خالق، ہر شخص ہے امتی کسی کا، ہر شخص کا ہے، ہر شے کا ہے کوئی خالق، ہر شخص ہے امتی کسی کا، امتی کسی کا۔ خدا کا کوئی خدا نہیں ہے، خدا کا کوئی خدا نہیں ہے، نبی کا کوئی نبی نہیں ہے، نبی کا کوئی نبی نہیں ہے۔ معزز دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں اور سامنے بیٹھے میرے ایمانی نورانی بھائیوں، اسٹیج پر جلوہ گر تمام معزز و محترم و معقر علماء کرام اور آج کی جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا الحاج عبداللطیف صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور جلسے کے صدر مکھیا مظفر صاحب، اور ہمارے کرم فرما احسان فرما جناب احسان سمیتی جو اس جلسے کی سیکریٹری ہیں، اور اسی طریقے سے
ہمارے ڈاکٹر حسین صاحب اور یہاں پر دائیں بائیں جتنے میرے احباب بیٹھے ہیں، آپ سب کا بے انتہا میں شکر گزار ہوں، اور خصوصاً دارالعلوم بگور ہاٹ کے تمام اساتذہ کرام کا میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس نااہل کو اہل سمجھ کر کے بلایا۔ میں آپ کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا، بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حسن ظن کو قبول فرمائے اور مجھے اس لائق بنا دے، کہیے آمین۔ یقیناً آج کا یہ جلسہ چمکتا دمکتا اور عوام کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یقیناً یہاں کے نوجوانوں کے راتوں کی نیندیں اور دن کی بے چین اور قربانیاں اور پتہ نہیں کتنے راتوں سے یہاں کے اساتذہ اور بچوں نے محنت کر کے اس جلسے کو سجایا ہے، سنوارا ہے، تو ان کا بھی شکر ادا کرنے کا حق بنتا ہے۔ میں نے خود دیکھا کئی دن سے آ کے کہ ہمارے سمیتی صاحب، یہ ہمارا ثناء اللہ مسلسل لگا ہوا ہے، نہ رات کو سو رہا ہے نہ دن کو کام پہ جا رہا ہے، مسلسل محنت کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا؟ مشکوٰۃ شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کی درستگی کریں گے، پھر میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے، پھر یہ جو ہمارا جلسہ آج کا جو جلسہ ہے جس کا عنوان ہے دستار بندی وہ اصلاح معاشرہ، اس کے اندر ایک بہت بڑا عنوان چھپا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور ہم آپ کے لیے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بگور ہاٹ کے ڈاکٹروں کو ڈھونڈتا ہے، چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے دوائی لیتا ہے، پھر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو بارسوئی جاتا ہے، وہاں ٹھیک نہ ہو تو پھر کٹیہار میڈیکل جاتا ہے، وہاں ٹھیک نہ ہو تو پھر پورنیہ اور پھر سلیگوڑی NGP تک جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر دوائی دیتے دیتے تھک جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب یہ دوائی اثر نہیں کر رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ اس کا آپریشن کرنا ہوگا۔ آپریشن کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے آپ بنگلور چلے جائیے۔ بہت سارے یہاں کے احباب جاتے ہیں بنگلور میں آپریشن کراتے ہیں، کوئی چنئی چلے جاتا ہے، کوئی سائی بابا چلے جاتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کو ایک تھیٹر پہ لٹا کر کے اس کو چیرا جاتا ہے، پھر گندگیاں نکالی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا جو وجود ہے بول و براز کا جو مجسمہ ہے، جس کے اندر ہم جو ہے کئی کیلو گندگی لے کے دن رات پھر رہے ہیں، اس کے اندر کبھی کبھی برائی آ جاتی ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر وہ علاج ڈاکٹر صاحب نہیں کر سکتے، اس کے لیے مولوی کو علاج کرنا پڑتا ہے۔ مولوی آپ کا کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے، جسمانی ڈاکٹر، MBBS MD MS اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں، اور روحانی ڈاکٹر، حافظ، قاری، عالم، فاضل، مفتی، قاضی، یہ سب جو ہے روحانی معالج ہیں۔ یہ جب تک زندہ ہے تب تک سمجھو یہ دنیا زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کو بنایا انسانوں کے لیے اور انسان کو بنایا اپنے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسانوں،
اے جناتوں میں نے یہ ساری جہان کو تمہارے لیے بنایا ہے، یعنی کہ زمین میں نے تمہارے لیے بچھائی، آسمان کو میں نے تمہارے لیے سجایا، ہواؤں کو میں نے تمہارے لیے چلایا، یہ پھولوں کے اندر مہک میں نے ڈال دیا، یہ کمکموں کے اندر روشنی میں نے ڈالی، اس سورج کے اندر حرارت میں نے ڈالی، یہ اس کے لیے ڈالی کہ تمہارے کام آئے۔ مگر اے انسانوں، اے جناتوں، میں نے تمہیں کسی کے لیے نہیں بنایا بلکہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلو، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، یہ وہ واحد شخص ہیں۔ دنیا میں حضرت آدم آئے، حضرت شیش آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ابراہیم آئے علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ تمام انبیاء آنے کے بعد یہ کہا کہ میرے سے پہلے وہ آئے تھے، میرے بعد وہ آئیں گے، میرا کام ابھی پورا نہیں ہوا، میرے بعد والا پورا کر پائے گا۔ یہ بگھور کا اکھاڑا ہے، یہ بگھور کا اکھاڑا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بگھور میں کیا چاہیے آپ کو۔ ہماری زندگی چائے کے کپ سے صبح شروع ہوتی ہے اور شام تک ہم نیتا گری کرتے کرتے ہم ایسے گزارتے ہیں کہ اگلا الیکشن ایسا لگے گا کہ میرا بگھور کا شاید پرائم منسٹر بننے والا ہے۔ تو ہر نیتا آتا ہے، مجھے آپ نے 5 سال دیا ہے، میں نے کام نہیں کر سکا، اگلا موقع مجھے دیجیے گا، میں کام کروں گا۔ کہتا نا نہیں بھائی، کہتا نا نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص دکھا دو جس نے یہ کہا کہ میں نے پورا کام کر کے دکھا دیا آپ کو۔ دنیا میں پوری دنیا کو چیلنج ہے، مگر آؤ میرے آقا محمد رسول اللہ کے قدموں میں۔ اسد بستوی صاحب ابھی جو نبی کا نعت گنگنا رہے تھے، یہ اگر بگھور کی سرزمین نہیں، کوئی رانچی کا سرزمین ہوتا، لوگ کھڑے ہو جاتے، نعرہ لگا دیتے، مگر کیونکہ ہمیں اس سے مزہ نہیں آتا، ہمیں مزہ آتا ہے سیاسی بیان سننے میں، ہمیں مزہ آتا ہے ناچنے اور گانے والوں میں، ہمیں مزہ آتا ہے کنگریوں کے ڈانس سننے میں۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کی کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہہ دے کہ میں نے کام پورا کیا۔ مگر آؤ میں آمنہ کے لال کے قدموں میں لے کے چلوں، عبداللہ کے لال کے قدموں میں لے کے چلوں، مکہ کے یتیم کے دربار میں لے کے چلوں، مدینہ کے شہردار کے پاس لے کے چلوں، حضرت صدیق اکبر کے آقا کے پاس لے کے چلو، حضرت عمر کے سردار کے پاس لے کے چلو۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مرنے سے 82 دن پہلے، یعنی کہ 82 days before 82 days اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہونا ہے، موت قریب آ رہی ہے۔ موت کے قریب قریب میرے آقا حجۃ الوداع میں اس ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور کہا، لوگوں سنو، میں نے اپنا کام 100% پورا کر دیا ہے، تم گواہ رہنا۔ اے ابوبکر تم بھی گواہ ہو جاؤ، اے عمر آپ بھی گواہ ہو جائیے، اے عثمان آپ بھی گواہ ہو جائیے، اے علی آپ بھی گواہ ہو جائیے، اے طلحہ و زبیر وہ اسامہ سب گواہ ہو جائیے۔ میں نے منو عن جو مجھے کام اللہ نے میرے سپرد کیا تھا، میں نے 100 کو 100% مکمل کر دیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے تو ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ بھائی کیمرہ والا دکھاؤ، دیکھو میرے لوگ سن رہے، سمجھ رہے۔ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، او لوگوں میں نے پورا کام کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی بھی یہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکا کہ اے نبی آپ نے یہ کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، بلکہ سارے کے سارے صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کو جو اللہ نے امانتیں دی تھی آپ نے اس امانت کا حق ادا کر دیا ہے، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی اور بیشی نہیں ہوئی، ایک سوئی کے ناکے کے دانے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں کی۔ آپ کو جس دین کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس کو آپ نے کامل اکمل مکمل کر دیا۔
اب آئیے بہت غور سے سنیے گا، آج کا جلسہ روایتی جلسہ نہیں. اس جلسے کے لیے جب دارالعلوم کے اساتذہ، دارالعلوم بگور ہاٹ کے اساتذہ نے ہم سے کہا تو میں نے کہا حضرت یہ بگور ہاٹ کا جلسہ ہمارا نمائندہ جلسہ ہوتا ہے، یہاں اچھے لوگ آتے ہیں، یہاں روایتی جلسہ نہیں چلے گا، یہاں پر ہم اللہ والوں کو بلائیں گے جن کے ایک نظر پڑ جائے تو شاید بگڑیا ہماری قسمتیں بدل جائیں. آپ کو یقین نہیں آئے تو آپ دعا تک بیٹھیے گا. حضرت مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب کشمیر سے تشریف لائے ہیں، آپ ان کا چہرہ دیکھیے گا، قسم خدا کی آپ کو ایسا لگے گا کہ نبی کا دیوانے کا اتنا چمکتا ہوا چہرہ ہے تو نبی کا چہرہ کیسا ہوگا. اتنا خوبصورت آدمی، سنت کے ایسے پابند. ایئرپورٹ سے ہم لوگ لے کے آ رہے تھے، تمنا ہوئی کھانا کھائیں گے، حضرت کی زندہ کرامت کا گاڑی چلاتے رہو انشاءاللہ کھائیں گے. نہ ہمیں معلوم نہ ان کو معلوم، مگر ایسی جگہ پہ جا کے ہم نے گاڑی روکی، دیکھا تو ہوٹل والا بھی مسلمان ہے، آ کے ادب سے سلام بھی کرتا ہے، کہتا ہے حضرت میں مسلمان ہوں، حضرت یہاں پر حلال کھانا ملے گا، آپ کے نماز کا ہم انتظام کریں گے، مصلی بھی ہم دیں گے. میں نے کہا حضرت یہ آپ کی کرامت کی پہلی دلیل ہے کہ آج مجھے اس علاقے میں ایسا ہوٹل مل رہا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے ہمیں جو ہے مصلی بھی مہیا کرایا گیا. میرے بھائیوں، اس لیے آپ سے میرا عاجزانہ ریکویسٹ ہے، بھلے میں اپنی تقریر نہیں کروں گا مگر آخری وقت تک آخری آدمی سن کے جانا. جائیں گے بھائی؟ کتنے آدمی سنیں گے؟ بتائیے سب کو انشاءاللہ سن کے جائیں گے. آج کا جلسہ کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضرت مولانا خورشید انور صاحب گیاوی جو ان کے پاس پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے 365 دن میں سے 365 دن کی حاضری ہوتی ہے ان کی. ایک دن بھی سبق ناگا نہیں، بیمار ہو جائے اسی حال میں وہ جلسہ گاہ پہنچتے ہیں. جب ہم نے تاریخ مانگی کہا کہ منور اتفاق ایسا ہے کہ وہ ایام ایگزام کے ایام چلیں گے، مجھے پڑھانا نہیں ہے، چھٹی ہے، اگر تم چاہو تو میں آ جاؤں گا. میرے بھائیوں، تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو بلایا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جن کو آپ لاکھوں روپے خرچہ کر کے سننا چاہے تو نہیں سن سکتے، آج فری میں سن رہے ہیں. اس لیے آپ سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ آخری وقت تک انشاءاللہ ہم لوگ زیادہ لمبا نہیں چلائیں گے پروگرام، آخری وقت تک سن کے جائیں گے بھائی. ہمارا یہ شاعر اسد اعظمی صاحب بے انتہا مصروف، دنوں رات مصروف رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود جب ہم نے فون کیا کہا کہ بھائی منور میں بہت مصروف ہوں، مجھے کراچی میں رہنا ہے. میں بولا بھائی آ جاؤ، ایک ڈرائیور اضافی لو، آپ کو ڈرائیور کے لیے بھی ہم جو خدمت ہوگا کریں گے، مگر آ کے جانا ہے. تھوڑا پانی دے. بہرحال چلے گئے کیا اسد صاحب؟ ٹھنڈا پانی کیسے چلے گا. بہرحال میں نے کیا دعویٰ دیا؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کام پورا کیا. مگر کون کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی گئے حجۃ الوداع میں، ابھی زندگی کے صرف کتنے دن باقی ہیں؟ 82 ڈیز یعنی 82 دن، 80 پر 2 دن باقی ہے. اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے جو ملا تھا میں نے 100% وہ کام کر دیا ہے. اے صحابہ بتاؤ تمہیں ملا ہے کہ نہیں؟ صحابہ میں سے 1.25 لاکھ صحابہ کرام گواہ ہو گئے. اور اس کے بعد کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے دین کو پہنچا دیا ہے. اس دین کے اندر ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اعلان فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاؤ، میں نے دین کو مکمل کر دیا، میں نے کامل کر دیا، میں نے اکمل کر دیا. اب اس دین کے اندر نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، نہ کوئی ادھر سے گھس سکتا ہے نہ ادھر سے ڈال سکتا ہے، بلکہ دین کے اندر مکمل کر کے میں نے گلاف چڑھا دیا ہے.
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब तेरे बाद अगर कोई कादियानी आएगा और वो अगर नबूवत का दावा करेगा वो भी झूठा होगा, अगर कोई शकील बिन हनीफ आएगा वो भी झूठा होगा, उसके अलावा कोई भी किसी चीज को लेके आएगा। हमारे पास एक थर्मामीटर है, हमारे पास एक नापने का आला है, हमारे पास एक थर्मामीटर है, हम नाप के देखेंगे। जिस तरह डॉक्टर बुखार को चेक करता है, कहता है अभी इसको 99 आ गया है, अब इसे बुखार की दवाई नहीं दी जाएगी, अब इसे डोलो नहीं खिलाया जाएगा, इसलिए कि कंपलसरी इसको 99 रहना चाहिए, और अगर 100 के ऊपर गया इसको इंजेक्शन लगाओ, इसको दवाई दो। मैं कहना चाहता हूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक थर्मामीटर दिया, लोगों को थर्मामीटर दिया। वो थर्मामीटर क्या है? मेरे आका ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। ऐ लोगों, मेरी सुन्नत, मेरे सहाबा की सुन्नत, इस दोनों को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। वो सुन्नत क्या है? नबी माशाअल्लाह पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांध करके नमाज पढ़ते हैं। नबी के चेहरे पे माशाअल्लाह दाढ़ी है, नबी बाल रखते हैं हब्बा लुम्बा जुम्बा, यहां तक। अब मेरे नौजवान आया, बंबई से आया, पैसे का करारा नोट जेब में, जाता है सैलून के पास, पीछे यहां पर एक चार्ट लगा हुआ रहता है, उसमें चंद जानवरों के फोटो लगे हुए होते हैं। कहीं गधे का फोटो रहता है, कहीं सुअर का फोटो रहता है, कहीं बंदर का फोटो रहता है। मेरा नौजवान कहता है नहीं, मुझे इंसान नहीं बनना, मुझे मोहम्मद के बाल पसंद नहीं है, मुझे अबू बकर के बाल पसंद नहीं है, मुझे सिद्दीक के बाल पसंद नहीं है, मुझे ये जानवर बना दो, मेरा इधर से कट कर दो, मेरा इधर से छील दो, मेरा इधर से मोड़ दो। बाद नौजवान कहता है थोड़ा अंगारा डाल करके यहां पर जलाओ। ओ मेरे नौजवान, तुझे अल्लाह ने जन्नत का हकदार बनाया था, तो अंगारा डाल करके अपने आप को जहन्नम का हकदार बना रहा है। तू बालों को कट करके ये कह रहा है कि मैं गधा और घोड़ा और खंजीर की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और बुघार वालों, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो लग जाए, मुनव्वर किसी प्रोग्राम का मोहताज नहीं है। मुनव्वर जो हक समझता है वो गंगे की चोट कहता है। ऐ बिघोर वालों, तुम्हें मैं कहना चाहता हूं, आज तुम्हारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है तुमने कभी झांक के देखा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ मेरे नौजवानों, इस बिघोर वाले को क्या हो गया है? आज सूद का रिवाज आम होता जा रहा है। मेरी मां बहने बंधन के नाम से घरों में बैठ करके सूद ब्याज के जो अड्डे चलाना शुरू कर दिया, और शराब के ठेके मुसलमान चला रहे हैं। क्या कहते? शराबी मुसलमान बन रहे। वो शराब कौन सी जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के मुतअद्दिद मकामात पर हुर्मत के आयत को नाजिल फरमाया। कहीं पर फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजस कहा, और कहीं पर कहा ये शराब जो हराम है, ये खबर हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे जिंदगी में देखा, जब शराब की हुर्मत नाजिल हुई, मदीने के गलियों से शराब ऐसे बह रही थी जैसे लग रहा था कि आसार और सावन और जो है महीने में बारिश के पानी बह रहा हो, इसी तरीके से शराब बह रही थी। मगर आज बिघोर के मार्केट में शराब आम, मुसलमान नौजवान शराब पी रहा है। आप कहेंगे मौलाना मुनव्वर आप बेंगलोर में रहते हो, आपको क्या पता, बिघोर वाले बहुत तरक्की कर गए। बोले क्या हुआ कि शराब उराब नहीं पीते, फिर क्या करते हैं? कि अरे अब तो टेबलेटों से नशा किया जाता है ना, अब तो फुटूस पिया जाता है। ये क्या भाई फुटूस? ये तेरा ईमान का फुटूस हो रहा है? ये क्या चल रहा है? शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे नबी ने फरमाया जब बच्चा मां के पेट में पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला मां के पेट में बच्चे को नापाक खून पीने से बाज रखने के लिए 3 तह का पर्दा लगा देता है। यहां डॉक्टर हजरात भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है, उसको खुराक की जरूरत पेश आती है, वो बच्चा अब बढ़ेगा, उसके हाथ हिलेंगे, पांव हिलेंगे, अब उसे चाहिए, वो चलना फिरना चाहता है, चलने फिरने के लिए उसे खुराक चाहिए। अब खुराक कहां से दिया जाए? इस मुंह से अगर खुराक देगा, मां का नापाक खून पिएगा,
نبی پر درود کیسے پڑھے گا؟ اللہ نے انتظام کیا، او میرے یار، او میرے بندے، تو نبی پر درود پڑھنے والا ہے اسی منہ سے، اس لیے میں تجھے اس منہ کو ناپاک ہونے نہیں دوں گا، بلکہ اس منہ کو میں بند کر دیتا ہوں اور تیرے لیے ایک نالی لگا دیتا ہوں، ایک نالی، اس نالی سے ماں کا ناپاک جو ہے خون پی رہا ہوتا ہے اور اسی خون سے اس بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ بہرحال آئیے، گھڑی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، استاد الاساتذہ، ہم سب کے بہار کے ناز، فخر بہار حضرت مولانا خورشید انور گیاوی زندہ باد کہیے، حضرت مولانا خورشید انور گیاوی زندہ باد، زندہ باد۔ کھانا نہیں کھائے؟ ارے مدرسے میں تو بھینس کا گوشت چل رہا تھا بھائی، کھائے ہو تو ذرا دکھو کہ کھا کے آئے۔ رمضان تو ابھی بہت دن باقی ہے، ابھی 20 دن باقی ہے۔ لگا ایک بار ذوق سے نعرہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء دیوبند زندہ باد، نوجوانان بگہور ہاٹ، زندہ باد، دارالعلوم بگہور ہاٹ، زندہ باد، حضرت مولانا خورشید انور صاحب، زندہ باد، حضرت مفتی رحمت اللہ کشمیری صاحب، زندہ باد، حضرت مولانا منور حسین صاحب۔ آئیے